الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام دنوں میں تو ہماری مساجد میں اتنی خالی صفیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات وہاں کرکٹ کھیلنے کو جی کرتا ہے۔ جمعے کے روز خاصی بھیڑ ہو جاتی ہے۔ عید کے دن تو انسان سوچتا ہے کہ اتنے سارے مسلمان کہاں چھپے بیٹھے تھے۔ ایک اور بات، ہم کھانا اتنا پیٹ بھر کر کھاتے ہیں کہ ڈکار کو بھی باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ کھانے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ میٹھا کھانا سنت ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ خود ہاتھ روک کر کسی اور کا پیٹ بھرنا بھی سنت ہے۔ لیکن ہمیں تو ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا اسلام پسند ہے۔ یہ ہے پارٹ ٹائم اسلام، اور ہم ہیں پارٹ ٹائم مسلمان۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ ٹائم اسلام سے عموماً مراد یہ ہے کہ جو چیز ہمیں پسند ہے اس کو ہم نے لے لیا، جو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہمیں ماڈریشن کا حکم دیتا ہے، اور اگر ہم ہر چیز جو اسلام حکم دے رہا وہ کریں تو شاید ہم پھر انتہا پسندی کا شکار ہو جائیں۔ کیا کہتی ہے شریعت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ہے، ایک مکمل پیکج ہے۔ اس میں پک اینڈ چوز کا تصور نہیں ہے۔ جو مجھے پسند آئے میں اس پر عمل کروں، جو مجھے مشکل لگے میں اس کو نہ مانوں، تو یہ اللہ کی فرما برداری نہیں، یہ نفس کی پیروی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 43 میں، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا؟ ایسا تو نہیں کہ جمعے کی نماز آسان لگتی ہے تو ہم نے ادا کر لی کیونکہ سب لوگ ادا کر رہے ہیں، یا لوگوں کا خوف ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اور 5 وقت کی مشکل لگتی ہے تو ہم نے چھوڑ دی۔ رمضان میں آسان لگی نماز تو ہم نے ادا کر لی، شوال کی پہلی تاریخ کو چاند رات کو ہم نے چھوڑ دی۔ تو یہ پک اینڈ چوز کی اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور ایک آیت پچھلے بھی پروگرام سے ہمارے سامنے آئی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 85، کہ کیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو بعض کو رد کرتے ہو، کچھ پر عمل کرتے ہو کچھ پر عمل نہیں کرتے۔ یہ تقسیم، یہ پک اینڈ چوز، یہ ڈویژن، یہ اللہ کے ایکسیپٹیبل نہیں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ويوم القیامۃ يردون الى اشد العذاب، جو تم میں سے یہ کرے، کچھ لے کچھ نہ لے، اس کی تو سزا ہے دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے گا۔ رہی یہ بات کہ اسلام ہمیں ماڈریشن سکھاتا ہے۔ اگر ماڈریشن کا مطلب اعتدال ہے، اگر ماڈریشن کا مطلب اوسط درجے والا رویہ اختیار کرنا ہے، اوسط اردو کا ایوریج نہیں بلکہ عمدہ رویہ اختیار کرنا عربی کے اعتبار سے، تو یقیناً ہم امت وسط ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 143، امت وسط ہمیں بنایا، اور یقیناً اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الامور اوسطها، اعمال کے بہترین حصے وہ ہیں یا بہترین اعمال وہ ہیں کہ جو عمدگی کے ساتھ اوسط درجے کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ لیکن اگر ماڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی خواہشات کے پیش نظر اسلام کا نام نہ لیں، یا ہم یہود و نصارہ کی خواہشات کے پیش نظر اسلام کا ایک سافٹ امیج ان کے سامنے پیش کریں، تو یہ کفر کی پیروی تو ہو سکتی ہے، یہ اسلام کی پیروی نہیں ہو سکتی۔ اسلام مکمل نظام زندگی ہے، اور پورے کے پورے دین پر عمل کا رب العالمین نے ہم سے مطالبہ کیا۔ اچھا، کیا بنیادی وجوہات آپ دیکھتے ہیں جن کی بنا پر ہم اکثر ہمارے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ہم پارٹ ٹائم مسلمان بن جائیں، فل ٹائم کیوں نہیں بنتے؟ کبھی بنیادی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں تصور دین کلیئر نہیں ہوتا، کبھی ہماری کم علمی کی وجہ سے، کبھی ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہم دین کا علم حاصل نہیں کر پاتے، تو ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ دین ایک مکمل نظام حیات ہے۔ تو پہلا پوائنٹ کم علمی یا لاپرواہی، اس معنی میں کہ دین کا جامع تصور، کمپریہنسو کانسیپٹ ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ہماری خواہشات نفسانی کبھی آڑے آ جاتی ہیں۔ اگر میں نے سود خوری چھوڑ دی تو میرا گھر کیسے چلے گا؟ اگر میں نے رشوت کا معاملہ چھوڑ دیا تو میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ اگر میں نے شادی بیاہ میں سادگی کی روش اختیار کی جو سنت میں ہے، سنت کی بات آپ نے بھی کی، تو لوگ میرے مذاق اڑائیں گے، میری ناک کٹ جائے گی۔ تو ہمیں کبھی خواہشات نفسانی اور لوگوں کا پریشر ہے جو مجبور کرتا ہے یہ پک اینڈ چوز کی طرف۔ کبھی عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر جائیں تو ہمیں غیروں یعنی یہود و نصارہ کی سینکشنز
اور ان کے ریسٹرکشنز اور ان کے پریشرز تنگ اور مجبور کرتے ہیں کہ ہم اسلام کا ایک سافٹ امیج اختیار کریں اور پک اینڈ چوز کی طرف جانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. خیریت سے ہیں حضرت؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیے. تو الحمدللہ. حضرت آپ کو بہت بہت سلام، اور آپ کا پروگرام میں روزانہ دیکھتا ہوں، ماشاء اللہ بہت علم میں اضافہ ہو رہا ہے. اب مجھے ایک سوال کرنا تھا. آج کا جیسے ٹاپک ہے پارٹ ٹائم اسلام، ایک حدیث شریف ہر پڑھا لکھا اور ڈاکٹر کوئی بھی کورس ہے تو اگر ہم نے فرمایا حاصل کرو آپ کو کس جانا. ذرا اپنا سوال آپ دہرا سکتے ہیں؟ آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ کے آ رہی تھی وہاں پہ. جی. شریف ہے جو ہر پڑھا لکھا آدمی کورس کرتا ہے، حدیث اسلام کی ہم بات کریں، وہ یہ کہ علم حاصل کرو بھلے آپ کو 3 جانا پڑے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کا ویسی معاف ہے. اچھا، یہ حدیث شریف اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی استعمال نہیں کرتا، دنیاوی تعلیم کے لیے استعمال کرتا ہے. اس پہ ذرا آپ غور فرما دیجیے. بالکل. حضرت میں السلام اور دعا میں یاد رکھیے. جزاک اللہ خیر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام نے اتنی ترغیب دی ہے کہ اگر فاصلہ بھی بہت زیادہ طے کرنا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو عموماً ہم اس کو صرف دنیاوی علوم تک وہ کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ کیا اسلام تفریق کرتا ہے دنیاوی اور دینی علوم اور اس میں، یا صرف علم کی بات کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے، تمام ناظرین توجہ سے سنیں. علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، یہ کوئی حدیث نہیں، کوئی اوتھینٹک روایت، کوئی اوتھینٹک نریشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے متعلق موجود نہیں ہے. یہ پوری دیانتداری کے ساتھ میں بات عرض کر رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ علم پر زور دیا گیا، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا، پڑھیے. بس اسلام کیا کہتے ہیں؟ پڑھیے ضرور، مگر آگے جملہ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. بسمی ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ اللہ نے 2 علم عطا کیے. سورۃ البقرہ آیت 31، وعلم آدم الاسماء کلھا، تمام چیزوں کے نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے. مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس دنیا کے جو وسائل ہیں پوٹینشلی ان کا علم آدم علیہ السلام کو دیا گیا، کیونکہ زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے تو زمین کے وسائل کا علم ہونا چاہیے. ایکسپلور کریں اس نالج کو، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا تو دوسرا علم دیا گیا. اسی البقرہ کی آیت 38 میں فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، ڈیوائن گائیڈنس آئے گی، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. دونوں علوم دے کر بھیجا گیا. ایک مغربی فلاسفر کہتا ہے کہ ہم نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، پرندوں کی طرح جہاز بنا بیٹھے. ہم نے سمندروں کی تہہ میں جا کر مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا. آپ دوزیں ہم نے بنا لی سب میرینز، مگر زمین پر انسان بن کر رہنا ہمیں نہیں آیا. یہ ہے بہت بڑا مسنگ گیپ یا لنک کہ آج علم کا ایکسپلوژن تو بہت ہو رہا ہے، مگر یہ علم وحی ڈیوائن گائیڈنس کے تابع نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ آپ علم ضرور حاصل کریں، مگر ان دنیاوی علوم کو بھی علم وحی کے تابع رکھنا ہوگا، تب یہ سارا علم خیر کا باعث بنے گا، ورنہ یہ شر کی طرف زیادہ ہمیں لے جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ہم بات کر رہے ہیں پارٹ ٹائم مسلمان ہونے کی. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ عبادات، رسومات اور جو ظواہر ہیں ان پر بہت زیادہ زور ڈالتے ہیں، شاید وہ ہم سر انجام بھی دیتے ہیں، لیکن جو دیگر معاملات ہیں، جب نظریات وغیرہ آتے ہیں تو وہاں پر شاید ہم تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو جی 2-3 اس کے بھی پہلو ہیں. جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ تو پلرز آف اسلام ہیں، اور یقیناً ہم میں سے کوئی اس کی نگیشن معاذ اللہ اس کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا. مگر یہ پلرز آف اسلام ہیں، دس از ناٹ ٹوٹل اسلام. پلرز کے اوپر بلڈنگ بنائی جاتی ہے. اگر پلرز کھڑے کر کے آپ بلڈنگ نہ بنائیں تو عجیب سا لگے گا. تو ان پلرز کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، مگر آگے پورے اسلام کی عمارت تعمیر کرنی. رسومات سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ شادی بیاہ اور غمی کا موقع. شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھیں بے نمازی مسلمانوں کا کتنا گیا گزرا. مولوی صاحب کو بلا کر نکاح ضرور پڑھواتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے. انتقال ہو گیا والد کا، معذرت کے ساتھ ہم خود تو اس قابل نہیں کہ اپنے والد کا جنازہ پڑھا سکیں، جو کہ ہمیں ہونا چاہیے، لیکن ہم مولوی صاحب سے نکاح ضرور معاف کیجیے گا، جنازہ ضرور پڑھواتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں دس از پارٹ آف اسلام. یقیناً یہ پارٹ آف اسلام ہے، مگر اس سے آگے بھی اسلام. آپ نے ظواہر کی بات کی. ظواہر سے مراد سنت کی بہار چہرے پر ہونی چاہیے. سر ڈھپا ہوا ہو، بہت اچھی بات ہے، پسندیدہ ہے. ٹخنے کھلے رکھے جائیں، بہت زیادہ ریکمینڈیڈ ہے. رسول اللہ کی سنت بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، بائیں ہاتھ سے چپل پہننا، یہ سارے جو ظواہر کے آداب ہیں یہ بھی رسول اللہ نے سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم. ان سب پر بھی ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید کا عقیدہ بھی سکھایا. وہ توحید جو صرف کلمے تک محدود نہیں، وہ توحید کے جس کے تقاضے ایک فرد کی ذات سے لے کے نظام تک جاتے ہیں. اللہ معبود ہے 24 گھنٹے، اللہ کی بندگی میرے وجود پر 24 گھنٹے ہونی چاہیے. اللہ معبود ہے کل کائنات کا، تمام انسانیت کا، تمام مخلوقات کا. تو اللہ کی عبادت اب معیشت، معاشرت، عدالت، نظام حکومت،
سیاست ہر جگہ ہونی چاہیے. اللہ اکبر جب میں نماز میں کہوں تو مصلی سے اٹھنے کے بعد بھی میرے گھر میں، میرے کاروبار میں، معیشت میں، معاشرت میں اللہ کو بڑا ہونا چاہیے. حتیٰ کہ عدالت میں اور نظام حکومت اور نظام سیاست میں بھی اللہ کو بڑا ہونا چاہیے. یہ وہ فریم آف ورک ہے جو رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کیا. تو نماز بجا، زکوٰۃ، روزہ، حج بجا، ظواہر کی امپورٹنس بجا، مگر پورے فریم آف ورک کو دیکھنا چاہیے کہ زندگی کے ان تمام امور میں اللہ ہی بڑا ہو جائے. اس سب کا ہم سے مطالبہ ہے. عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈومیننٹ آئیڈیالوجی ہے اس کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کو اس کے گرد فٹ کریں. جی. تو یہاں پہ بلکہ ہم گرد فٹ ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے تابع رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. غلامانہ ذہنیت اصل میں بہت کچھ قبول کر لیتی ہے. انگریز تو چلا گیا 64 برس پہلے، لیکن آج بھی آپ دیکھیے ہماری چھٹیوں کا مسئلہ آج تک اسکول کی جو انگریز دے کر گیا وہی چھٹی آج ہم اس پر مصر ہیں. چاہے گرمی ہمارے یہاں جو ہے وہ مئی میں پڑتی ہو، لیکن ہم کہیں گے انگریز جون جولائی میں چھٹیاں دے کر گیا ہم یہ کریں گے. چاہے ہمارے سردیاں فیب میں اور جین میں جا کے پڑتی ہوں، لیکن دسمبر کے آخر میں ہم چھٹیاں ضرور دیں گے. انگریز یہ کہہ کر چلا گیا. آج انگریز کی غلامی یا مروبیت کا عالم یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ جو مولوی 2-4 انگریزی کے جملے بول دے ہم اس سے امپریس ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں بات تو اس مولوی کی بات ہے. اگلا لا قرآن کے دلائل دے، حدیث کے دلائل دے، ہم اس کو خاطر میں لانے کو تیار نہیں ہوتے. شیخ سعدی کا واقعہ کہ ایک دفعہ ان کی دعوت تھی، بڑے سادہ کپڑوں میں گئے تو دربان نے باہر نکال دیا. تو دوبارہ گھر گئے اور بڑے عمدہ کپڑے پہن کر آئے تو دربان نے سلوٹ مار کا اندر آئیے. جب کھانا شروع ہوا تو شیخ سعدی نے اپنے کپڑوں پہ کھانا گرایا. لوگوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس کپڑوں کی دعوت ہے، شیخ سعدی کی دعوت نہیں. آج ہمارا مسئلہ بھی ہے کہ ذرا معذرت کے ساتھ پینٹ شرٹ پہننے کو حرام نہیں ہمارے نزدیک، لیکن ذرا پینٹ شرٹ پہن کر کوئی آتے تو ہم اس سے مروب ہو جاتے ہیں. اور لاکھ ویل کوالیفائڈ آدمی ہو، پی ایچ ڈی بھی ہوگا، دین کا علم بھی رکھتا ہوگا، لیکن وہ رسول اللہ کے قریب والے لباس میں اگر ہو تو ہم اس کو خاتمے میں لے کر نہیں آتے. تو ڈومیننٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے. بالکل درست آپ نے فرمایا. کبھی 2 کتے کے پلے ہاتھ میں رکھ کر ہم نے اعلان کرنے کی کوشش کی پچھلے ادوار میں کہ صاحب ہم سافٹ امیج رکھتے ہیں. کبھی میراتھن ہم نے کروائی، عورتوں کو مادہ دوڑا کر ہم نے دنیا کو میسج دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. مگر یہ دوئی اللہ کو پسند نہیں. باطل کو حق کے ساتھ گڑبڑ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج کا عنوان ہے پارٹ ٹائم اسلام اور پارٹ ٹائم مسلمان. اس سے پہلے کہ ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ یہ قرآن میں ذکر آیا ہے حرمت کے مہینوں کا، احترام کے مہینے. تو پہلا تو میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کون سے مہینے ہیں؟ اچھا، اس میں سورہ مائدہ کے اندر یہ ذکر آیا کہ شکار اور کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ اس کے لیے منع ہے. تو شکار کا مطلب صرف شکار ہے یہ جو ذبح کیا ہوا گوشت ہم کھاتے ہیں، یا یہ بھی ہمارے لیے حرام ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی، حرمت والے مہینوں کا ذکر قرآن میں کئی مرتبہ ہے. سورہ مائدہ میں بھی، سورہ توبہ میں بھی. 4 مہینے تھے جو عربوں کے ہاں مقدس و محترم سمجھے جاتے تھے. رجب کا مہینہ جو کہ مشہور ہے کہ وہ اس میں عمرہ فکس کیا تھا انہوں نے. اور پھر 3 کنزیکٹیو ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یہ حج کے مہینے ہوا کرتے تھے. ان 4 مہینوں میں ان کے ہاں جنگ بندی، سیز فائر رہتا تھا. اسلام نے بھی ان کی اچھی باتوں کو برقرار رکھا. ان 4 مہینوں کی حرمت اب بھی برقرار ہے. توجہ کریں، اس زمانے کے مشرک ان 4 مہینوں میں سیز فائر کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے. اور آج ہم لوگ ان 4 مہینوں میں بھی لوٹتے ہیں، اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں اور نہ جانے داغا بازی کیا کچھ کرتے ہیں. دوسری بات جو شکار کی ممانعت ہے وہ حالت احرام کا ذکر ہے. اور حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا منع ہے. ادروائز جو فوڈ اسٹف ہے وہ تو ہم کھاتے ہیں حالت احرام میں. خشکی کا شکار کرنا جو ہے وہ حالت احرام میں منع ہے. درختوں کو کاٹنا، پودوں کو نقصان پہنچانا، اس طرح اور بھی تفسیرات ہیں کہ جو حالت احرام میں ممانعتوں کو بیان ہے. ان میں سے ایک خشکی کے شکار کرنے کا منع کیا گیا. سورہ مائدہ میں اس کی تفسیر. ٹھیک ہے، ایک سوال فیس بک سے کے ذریعے خاتون نے کیا ہے کہ وہ اپنی والدہ کی قبر پر جاتی تھیں لیکن گھر والوں نے ان کو اس سے منع کر دیا ہے. تو شرعی حکم کیا ہے؟ خاتون قبر پر جا سکتی؟ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سے یہی اخذ کیا علماء نے کہ عورتوں کے قبرستان جانے کو پسند نہیں کیا گیا. اور بعض علماء تو بڑی شدت سے اس کی نفی فرماتے ہیں. اس لیے ہم اپنی تمام بہنوں کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ اس سے اجتناب کریں، کیونکہ
اس طرح خواتین کا قبرستان جانا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی نفی ہوتی ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے والدہ ہے، ظاہری بات ہے ایک ماں کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے انسان اس کا اندازہ کر سکتا ہے، تو اس سکون کے لیے جس کی ان کو تلاش ہے، شاید یہی امکان ہوگا کہ وہ سکون کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ اس سکون کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ ہم یعنی اولاد خود نیک بنیں گے تو ہمارے والدین کو اجر و ثواب ملے گا، اور جتنا ان کے لیے ہم نیک اعمال کر کے دعا کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، ہمیں بھی نیکی ملے گی اور ان کو بھی ثواب ملے گا۔ تمام لوگ ہم میں سے بہت سو کے لوگ اور بہت سے پیارے چلے گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، بہقی شریف کی روایت ہے کہ مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے ڈوبنے والے کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، سہارا کیا ہے؟ ساحل تک پہنچ جائے، چٹان مل جائے تو جان بچ جائے گی۔ مرنے والے کے لیے سہارا کیا ہے؟ جو اس کے گھر والے، اس کے اعزاء و اقارب اس کے لیے دعا اور استغفار کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ یہ اہتمام ہماری بہن کریں گے، اور ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے کرنا چاہیے، اتنا ہمارا وہ جو قلبی اور روحانی تعلق ہے وہ ان سے قائم رہے گا، اور اتنا زیادہ سکون بھی اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا واپس موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جب ہم پارٹ ٹائم اسلام کی بات کرتے ہیں تو عموماً جو مختلف اکنامک اور دیگر اسپیکٹس ہیں ان کو ہم الگ کر دیتے ہیں اسلام سے۔ ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ اکثر مال حرام سے لوگ کبھی یتیموں کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دیگر امور سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ جو آپ نے کہا نا مالی معاملات اور اکنامک افیئرس کو ہم بالکل الگ کر دیتے، یہی تو تقسیم ہے سب سے بڑی۔ ہم یہ جو مشہور جملہ ہے کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے، غلط بات ہے۔ دین کا بھی کرو دنیا کی بھی کرو، یہ غلط بات ہے۔ ہمارے دین کے نزدیک دنیا نام کی کوئی شے باقی نہیں بچتی جب ہم اپنے تمام معاملات کو دین کے تابع کر دیں۔ جیسے ایک حدیث پہلے بھی بیان کی گئی تھی کہ رزق حلال کمانا فرض ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، تمہارے حرام کمائیں گے تو اس کا گناہ ملے گا۔ اب لوگوں کے تصور میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم نے سود سے مال کمایا، رشوت سے مال کمایا، اپنے بھتیجوں کی جائیداد ہڑپ کر لی، بیوہ بھابھی کی جائیداد ہڑپ کر لی، کسی کا مال ہم نے لوٹ لیا، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صدقہ کرتے ہیں، ہم یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم جو ہے وہ زلزلہ زدگان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اپیرنٹلی کسی کی مدد کرنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مال حرام سے مدد کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث مسلم شریف کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال حرام سے کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں میڈیا کا بھی عالم ہم دیکھتے ہیں کہ جناب وہ رمضان میں کچھ میڈیا مسلمان بھی ہو جاتا ہے، اور عام دنوں میں صبح فجر کے بعد میڈیا ہمارا مسلمان ہو جاتا ہے، 1 گھنٹے ہم بھی قرآن کی تلاوت چلا دیتے ہیں، ترجمہ اس کا بیان کر دیا جاتا ہے، کوئی خیر کی بات کر دی جاتی ہے، اس کے بعد جو سارا ننگ دھڑنگ قسم کا معاملہ ہوتا ہے، شریعت کے خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی پارٹ ٹائم اسلام ہے۔ اسی طریقے پر ہم نے دیکھا بڑے بڑے ناچنے گانے والوں کو بڑے بڑے کانسرٹس کرتے ہیں جس میں لڑکے لڑکیاں ناچتے گاتے کودتے ہیں، اور کانسرٹس کس لیے کیے جاتے ہیں؟ سیلاب آگے ہم نے مدد کرنی ہے، زلزلہ آگے ہم نے مدد کرنی، ضرور مدد کریں، مگر حرام ذرائع اختیار کر کے مدد کرنا یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ شیطان بہت اپسیٹ بیٹھا تھا، اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس شخص نے میرے سکھائے ہوئے طریقوں سے اتنا بڑا محل بنایا اور اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ استغفر اللہ، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانا ہے۔ وہ ٹیری جونز سے تو حرکت کی تھی بدبخت نے، ہمیں غصہ آیا بجا آیا۔ ہم جو قرآن کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ باتوں کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ کھیل تماشا نہیں کر رہے۔ ھذا من فضل ربی لکھا ہوا ہے اس محل پر جو مال حرام سے بنایا، یہ من فضل شیطان تو ہو سکتا ہے، من عمل شیطان تو ہو سکتا ہے، یہ من فضل ربی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اللہ کی آیات کا اس طرح مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اچھا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو اگر 1 گھنٹے تھوڑا سا مسلمان ہو جائیں باقی 23 گھنٹے نہ ہوں تو بہتر ہے کہ ہو ہی نہ۔ دیکھیں ایک شخص جو 24 گھنٹے برائی میں لگا ہوا ہے اور اب وہ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گیا، اس کو تو ہم اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے حق میں دعا بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے بہت سے نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شجاع بھائی داڑھی کتنی رکھنی چاہیے، ہمیں تو بڑا ڈرایا جاتا ہے۔ میں نے کہا پہلے محبت رسول اللہ کے دل میں آئے گی تو چہرے پر داڑھی بھی آ جائے گی اور کسی بہن کے سر پہ دوپٹہ بھی آ جائے گا، لیکن محبت تو پیدا کرو رسول اللہ کی، نہیں وہ چھوٹی رکھتے ہیں تو لوگ ہمیں مارتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں۔ میں نے کہا یہاں اگریڈ، سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ آج محبت اور بڑھے گی تو داڑھی بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن جانتے بوجھتے پتہ ہے کہ سود خوری حرام ہے، پتہ ہے کہ بے حیائی کی پروموشن حرام ہے، اس سب کو جانتے بوجھتے پھر ہم یہ ڈیویژن کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بڑا جرم ہوگا جسے ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ جب ہماری سوشل لائف آتی ہے، خاص کر بہت سنگین مسئلہ انفیکٹ، اور میرے خاص ہر گھر میں ہی شاید کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہوں، جہاں تک رشتوں کا سوال آتا ہے اکثر جھگڑے بھی ہوتے ہیں، تو اس میں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دین صحیح ہے لیکن یہ معاملہ جو ہے میں اپنے طریقے سے نپٹاؤں گا، میں اس پر ظاہری بات ہے، یہ میں کا مطلب یہ تو شیطنت ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے اللہ ہے سب کچھ ہے، لیکن خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، شیطان نے کیا کہا تھا؟ اللہ تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، آدم کو پیدا کیا مٹی سے۔ یہ تو تکبر تھا۔ جب بتایا جاتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے، اگلا کہتے ہیں میں، یہ تو گستاخی ہے۔ قرآن میں سورہ
نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 65 میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ کبھی ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے معاملات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مانے، پھر جو آپ فیصلہ فرمائیں اس پر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور پورے طور پر اپنے آپ کو جھکا نہ دیں۔ اگر یہ روش نہیں ہے تو ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ کتاب یہ کہتی ہے اللہ کی، رسول اللہ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، اور کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں یہ کروں گا، یہ گستاخی اللہ کی کتاب کے ساتھ، یہ گستاخی اللہ کے رسول کے ساتھ، اس پر تو توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، پہلے ان سے بات کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ محمد اکرم گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی محمد اکرم صاحب، آپ کا سوال؟ جی میرا سوال ہے کہ ہمارا عقیدہ ایمان انشاءاللہ پختہ ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہے، قرآن پاک ایک ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات کی شکل میں موجود ہے، تو پھر یہ فرقہ بندی کیوں ہے؟ نمازوں کے ٹائم الگ الگ کیوں ہیں؟ ہم متحد ہو کر ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ بالکل ٹھیک ہے، جب قرآن بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، پھر ایسا کیوں؟ جی، جب میری خواہشات نفسانی اور میری اندر کی انا کا اظہار یہ مجھے آمادہ کرے کہ میں ہی میں ہوں، تب فرقہ واریت شروع ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد پر کوئی رائے اختیار کرتے ہیں اور اس رائے کے مطابق عمل کرتے ہیں تو پھر علمی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن فرقہ واریت نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی کو دیکھا کہ وہ وتر کی 3 رکعت ادا کر رہے تھے، جبکہ وتر کے معنی 1 کے بھی ہوتے ہیں، 3 کے بھی ہو سکتے ہیں، 9 کے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اپنے استاد کے پاس گئے اور کہا، وہ بھی صحابی تھے، کہ وہ تو 3 پڑھ رہے ہیں، ہم تو 1 رکعت ادا کرتے، وتر کے معنی تا کے اور نمبر کے ہوتے ہیں۔ تو کہا ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علمی اختلاف موجود ہو سکتا ہے، یہ اختلاف ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سب میں ہو سکتا ہے۔ اس سب کے باوجود یہ سب مسلمان تھے، انہوں نے فرقہ واریت پیدا نہیں کی۔ لیکن جب علمی اختلاف کے مقابلے میں ضد اور انا اور دکانداری اور ارج ٹو ڈومینیٹ آڑے آ جائے تو پھر دین ایک طرف رہ جاتا ہے، پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آج مسئلہ ہے کہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں اپنی دکانداریاں لے کر، دین کہیں ہماری پرائرٹیز میں نیچے چلا گیا۔ ان کے ہاں دین پرائرٹی تھا، اس لیے علمی اختلاف کے باوجود ان کے شاگرد ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے پیتے بھی تھے۔ آج بھی جن کے نزدیک پرائرٹی دین ہوگا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے ہم کسی فرقہ واریت کی دعوت نہیں دیں گے، ہم جوڑنے کی بات کریں گے انشاءاللہ، نہ توڑنے کی بات نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ جب دین پرائرٹی بنے گا اور ہم اپنے ویژن کو براڈ کریں گے کہ علمی اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ایک تھوڑے سے پاور گریب کرنے کی خاطر اختلاف پیدا کرتے ہیں اور بعض اوقات irrelevant قسم کے ایشوز پہ ہے نا۔ دیکھیں مارکیٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں، میں اپنے پروڈکٹ کا کمپیٹیٹیو فیچر بتاتا ہوں، مجھے آپ کے پروڈکٹ کو غلط ثابت کرنا ہے نا، کیونکہ مجھے ارن کرنا ہے پروفٹ۔ تو جب یہ کمپیٹیٹیو ٹیکنیکس استعمال کی جاتی تو میں اپنے پروڈکٹ کا کوئی نہ کوئی فیچر تو لاتا ہوں اور بعض اوقات وہ بتاتا ہوں جو اس میں نہیں بھی ہوتا، تاکہ میں مارکیٹ کو سسٹین کر سکوں، لائنس شیئرز حاصل کر سکوں۔ وہی بات ہے جب ارش ڈومینیٹ آئے گی تو پھر فرقہ واریت پروموٹ ہوتی ہے، اور جب ارش ٹو سرو دا دین اینڈ ہیومینٹی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر دین اوپر رہے گا، پھر اختلاف نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے۔ یہاں پر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام جاری رکھیں گے۔ وقفے کے بعد خوش آمدید، پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ بریک کے دوران ایک خاتون نے کال کی، انہوں نے یہ کہا کہ بعض جگہ خبریں چل رہی ہیں کہ 21 دسمبر کو دنیا ختم ہو جائے گی، 2012۔ تو کیا لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے؟ 1400 برس پہلے قرآن آیا، قرآن نے کہا سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت میں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ 1400 برس پہلے قرآن جو نازل ہوا وہ آپ کی اور میری قیامت کو بار بار بیان کرتا ہے۔ اگر 21 دسمبر تو دور کی بات ہے، اگر آج جولائی کے اینڈ پہ اگست کے سٹارٹ میں میری آپ کی موت واقع ہو گئی تو پھر ہم وہ قیامت کو برپا ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔
اپنی موت کی اول مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے، بعد کے معاملات تو بعد میں آئیں گے۔ 98 میں کبھی کہا گیا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، پھر 2002 پہ شفٹ ہو گیا، اب 2012 پہ فلمیں نہ جانے کیا کچھ بن چکی ہیں۔ خیر، بینگ مسلمز ہمارے سامنے رسول اللہ کی بہت ساری احادیث بھی ہیں کہ قیامت سے پہلے کیا کچھ ہونا ہے، دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، جناب مہدی کا نزول اینڈ سو آن۔ وہ سارا کچھ چھوڑ کر ہم یہ کچھ باتیں نوسٹراڈیمس کی 1000 میں سے ایک بات صحیح نکلی تو اس کو ہم نے گرو مان لیا اور پتہ نہیں کیا کچھ مان لیا، یہ ساری غلط باتیں ہیں۔ اللہ اور رسول کی بات سننے کو تیار نہیں، جن کے کلام میں کوئی شک نہیں، اور دنیا کے وہ لوگ جو تکے لگاتے ہیں ان کی ہر بات کو ہم زبان زد عام لے آتے ہیں، ہم اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، آپ نے بات کی تھی اپنی خواہشات کو معبود بنانے کی، تو کیا معبود ضروری نہیں کہ پتھر کا ہی کوئی بت وت ہو؟ اسی لیے تو کہا کہ پتھر کا بت ہی معبود نہیں ہوتا، خواہش نفس بھی معبود بنتی ہے، جیسے کہ ابتدا میں ذکر ہوا۔ مال معبود بنتا ہے، حدیث ہے بخاری شریف کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ۔ کسی کے لیے مال اتنا محبوب بن جائے کہ وہ اسی کے پیچھے لگ کر اللہ کے حکم کو پامال کرے تو یہ پرستش مال کی ہوئی۔ کوئی کرسی اور اقتدار کا اتنا بھوکا ہو جائے کہ تمام تر رسولوں کو پامال کرے، اللہ کے احکامات کو پامال کرے، تو یہی کرسی اقتدار اس کے لیے معبود بن جائے گا۔ تو کوئی بھی شے جس کی محبت اللہ کی محبت کے برابر آ جائے، کوئی ایسا قانون، کوئی شخصیت، کوئی ادارہ جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر آ جائے، تو وہ شے یا وہ فرد یا وہ ادارہ معبود بن جاتا ہے۔ صرف مٹی کے بنائے ہوئے بت ہی کی پرستش کرنا عبادت نہیں ہے یا شرک نہیں ہے اس کا، بلکہ انسان جس شے کو اللہ سے بڑھ کر محبوب بنا لے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا حکم ماننے بیٹھ جائے، تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی اس شخصیت کی عبادت ہوگی نہ کہ اللہ کی۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر سید، شاہ جی، مخدوم اور پیر صاحب اور پتہ نہیں کیا کیا، ایک تاثر بعض لوگوں کا ہے کہ شاید کچھ لوگ لائسنس لے کر آئے ہیں، ان کے گناہ بھی معاف کر دیے گئے ہیں، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ نظام میں بعض لوگ جرائم کر کے ان کو استثناء حاصل ہے، تو کیا کچھ لوگوں کو شریعت اور شرعی احکام سے بھی استثناء حاصل ہے؟ استغفر اللہ۔ بی بی فاطمہ کے حوالے سے دو باتیں بیان کر دیں تو اس وقت اللہ نے ذہن میں ڈالی، تو جو بڑے بڑے مجرم ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے حکمرانوں میں بھی، سیاستدانوں میں بھی، جن کو استثناء مل جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ آیا ایک فاطمہ نامی عورت کا جس نے چوری کی تھی، تو اس کی سفارش آنا شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سے پچھلی قومیں اس لیے ہلاک و برباد ہوئیں کہ کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں دیتے تھے، ایک استثناء دیتے تھے، جیسے آج ہمارے ہیں۔ فرمایا کہ بالفرض اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ بالفرض انہوں نے بھی چوری کی ہوتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کے کاٹنے کا حکم دیتا۔ کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جو خاتون جنت ہیں، ان کو تو استثناء نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کو مل جائے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا انسانیت کا معاملہ ہے؟ دوسری طرف یہ مخدوم زادے اور نہ جانے کون کون شاہ جی جن کا آپ نے ذکر کیا، کیا ان کو کوئی استثناء حاصل ہے؟ رسول اللہ تو عین آخری ایام میں بھی بیماری کے باوجود جماعت کی نماز میں 2 صحابہ کا سہارا لے کر پہنچتے تھے، اور ان مخدوم زادوں کو نماز معاف ہو جائے گی، عبادت معاف ہو جائے گی، اور یہ ایگزمپٹڈ ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ تو اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی روایت ہے، بیٹا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں، تو باقی کسی کی حیثیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ واضح ہو گیا کہ پارٹ ٹائم مسلمان ہونے کا کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے، سبھی اس میں ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم ظاہر ہے سبھی غلطیوں کے کٹ پتلے ہیں، کیا ہمیں کس قسم کے اقدامات اس وقت کرنے چاہیے جب اس سے پہلے کہ موت ہمیں آ کے پکڑ لے اور ہم پھر پچھتاوے؟ یہ بہت یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا کوسچن آف دا ڈے۔ عملی سوال سب سے اہم یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ ایک تاثر ہو سکتا ہے کہ میری ہماری گفتگو سے یہ آ رہا ہو کہ اچھا اگر پارٹ ٹائم ہونا غلط ہے تو جتنا پارٹلی ہم فالو کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، قطعاً نہ چھوڑیں بھائی، جو کر رہے ہیں وہ ضرور کرتے رہیں، مگر کلیئرٹی تو لیں کہ دین کا کینوس کتنا بڑا ہے، اپنے علم دین میں اضافہ کریں، ایک نیت و طلب اندر ہو، اور اللہ سے دعا مانگے۔ قبولیت کے ایام، ابھی افطار کا وقت قبولیت کا وقت ہے، بھی اللہ سے مانگیں اللہ ہم سب کو توفیق دے، اپنے علم دین میں اضافہ کریں کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا دین ہم سے چاہتا کیا ہے، نیک ماحول، نیک صحبت اختیار کریں۔ رمضان میں ماحول بنا ہوا ہے نا الحمدللہ، رمضان کے بعد ہمیں ماحول خود بنانا پڑے گا، دینی اجتماعیت یا کوئی اچھے ماحول میں جانا پڑے گا تاکہ ہم وہاں بیٹھ کر دین سیکھ سکیں، اور ایسا انوائرمنٹ ہو
کہ ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو. جو میرے علم میں میری غلطیاں آتی جائیں میں اس کو چھوڑ دوں. جھوٹ بولنا غلط ہے مجھے پتہ ہے, میں چھوڑوں اس کو. رشوت خوری غلط ہے مجھے پتہ ہے, میں چھوڑ دوں. تہیہ کر لیں کہ جو میرے علم میں آتا جائے گا غلط, اور جو میرے علم میں آلریڈی آ چکا ہے میں اس غلط کو چھوڑوں, اور جو میرے فرائض میرے واجبات میرے سامنے آتے چلے جائیں گے میں اس پر عمل کرنا شروع کر دوں. تو اللہ ایک بشارت دیتا ہے, اللہ ایک ریلیز بھی ہمیں دیتا ہے, ریلیف بھی دیتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ ہر انسان کو اتنا مکلف یعنی ذمہ دار ٹھہراتا ہے جتنا اس کی کیپیسٹی, اپنی کیپیسٹی کے مطابق تو کر لینا پلیز. اس کے بعد آتا ہے اجتماعیت کا معاملہ, نظام کا معاملہ. وہاں ہمارا فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے بھی کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلائیں اور اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے جد و جہد کریں, تاکہ آج یہ کل سے ہی دین غالب ہو تو ہماری عبادت 24 گھنٹے مکمل ہو جائے. اور اسی محنت میں اگر ہمیں موت آ جائے چاہے آج یا کل, تو ہم اللہ کے سامنے اپنا ایکسکیوز رکھ سکیں کہ اللہ جہاں میرے بس میں تھا میں نے عمل کیا, جہاں میرے بس میں نہیں تھا میں نے کوشش کی, میری کوشش کو میرے عذر میرے ایکسکیوز کے طور پر قبول کر لے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ معاف فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ سرزد ہوں وہ غلطیاں ہم سے, لیکن جب بار بار ہم وہی کرتے ہیں تو پھر ہم محسوس کرنے لگتے ہیں کہ توبہ کا کیا فائدہ, ہم تو شاید نفاق کا شکار ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہوا. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, آج ایک شخص کو بخار ہوا اور ہم اس سے کہتے ہیں دوائی لے لو, کبھی وہ کہتا ہے کہ میں نہیں لیتا کیونکہ پھر کبھی بخار ہو جائے. کبھی کسی نے کہا تو بھائی توبہ آج کر لو نا, ٹھیک, اگر آئندہ کبھی گناہ ہو جائے تو پھر دوبارہ توبہ کر لینا. اس میں بھی دو پہلو ہیں. دیکھیں, بہت سارے یہ زخموں کے لیے مرہم وغیرہ بنائے جاتے ہیں. یہ مرہم اس لیے نہیں بنایا گیا کہ زخم لگاؤ, آگ سے جلاؤ پھر مرہم لگاؤ, نہیں, اگر جل جائے تو مرہم لگا لینا. توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہے, اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینا. لیکن یہ بات کہ میں کر تو لوں, ایک آدھ پیگ اور پی لوں میں معاذ اللہ, ایک اور جرم کر لوں, پھر سود کما لوں, پھر میں توبہ کر لوں گا, اسی دوران اگر موت آ گئی تو کیا جواب دیں گے اللہ کو. تو معتدل بات یہ ہے کہ ہمیں توبہ سچی ہی کرنی ہے. اگر کبھی گناہ پھر ہو جائے پھر اللہ کی طرف پلٹ آئیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, اسے خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ پلٹ کر میری طرف آ گیا. تو اگر سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں گے, اللہ تو سبحان اللہ. سورہ فرقان پڑھنے ہمارے ناظرین ابھی پڑھنے, سورہ فرقان آیت 70-71, اللہ کہتا ہے سچی توبہ لے آؤ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. یعنی یہاں بلیک وائٹ ہو سکتا ہے, دنیا میں ہم کرتے ہیں وہ وائٹ نہیں ہوگا. گناہوں پر سچی توبہ لے کر آ جاؤ, سچی توبہ کی شرائط اپنی جگہ یقیناً ہے, تو میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. حدیث میں آتا ہے, مسلم کی روایت, ایک صحرا میں بندہ چلا جا رہا تھا, اونٹ پر سویا, اس کا ساز و سامان جو اونٹ پر تھا وہ سارا غائب, آنکھ کھلی تو سب غائب. مختصر میں کر رہا ہوں. پھر وہ دوبارہ سو گیا تھک ہار کر, انتہائی تلاش کے باوجود اونٹ نہیں ملا. پھر جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلتی تو اونٹ اس کے سامنے, اس کا سامان بھی اس کے سامنے. انتہائی خوش ہوا, اور ناظرین توجہ سے جملہ سنیں, اور خوشی کے عالم میں کہنے لگا, اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب, مجھے تو میرا سامان واپس مل گیا. اللہ کے رسول بھی مسکرا دیے, فرمایا خوشی میں دیوانہ ہو کر یہ جملہ کہنے لگا. جملہ غلط کہہ گیا. اللہ کے رسول فرماتے جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ لوٹ کر آ گیا. آج پلٹ جائیں, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, مختصر بتائیے گا کہ توبہ کی شرائط جن کا آپ نے ذکر کیا یہ کیا ہیں؟ توبہ کی شرائط سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں علماء نے نقل کی. دل میں ندامت, 1 منٹ سے بھی کم ہے ہمارے پاس. دل میں ندامت, زبان پر استغفار کے کلمات بھی ہوں, ہاتھ بھی اٹھا کے بندہ دعا مانگے, آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے, اور اب جو گناہ تھے وہ چھوڑ بھی دے. بندوں کی حق تلفی کی ہے, بندوں سے بھی معافی مانگے, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ توبہ قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. وقت ہے خود احتسابی کا. ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے, اور جہاں ہم سے کوتاہیاں سرزد ہو رہی ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ راستہ ترک کر دیں, اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہے وہ راستہ ہے اس کو اپنا لیں. اگر آپ کے کوئی سوالات یا آراء ہیں تو ہمیں فیس بک پر ضرور بھیجیے, facebook.com/آپ اور اسلام. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی, اور جاتے جاتے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور باطل کو باطل کے طور پر دیکھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.